افغان مہاجرین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف تو عوام بھی ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے. یہ دیکھیں، سنیں اور لوگوں کو بتائیں. یہ بے بسی اور لاچارگی کی تصویر ہے. 17 لاکھ لوگ اپنے گھروں کا قیمتی سامان اونے پونے داموں میں بیچ رہے ہیں کیونکہ آج یہ مجبور ہے، ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. لوٹ مار کی جا رہی ہے لٹرلی. غیر قانونی لوگوں کے لیے دیکھیں نظام بنانا چاہیے، سسٹم بنانا چاہیے. ایک تو انہیں 50,000 سے زیادہ لے کے جانے کی اجازت نہیں دے رہے، یعنی جو کچھ ہے یہاں بیچ کے جائیں آپ. مطلب کسی کو سونا ہے، کسی قیمتی گھر بنے ہیں، کوئی گاڑیاں ہیں، کسی کی جمع پونجی ہے، کسی کے پاس قیمتی جانور ہیں، گائیں بھیڑ بکریاں ہیں. اب ایک 2-2 لاکھ کی تو بھیڑ بکریاں ہیں آج کل، آپ کو پتہ ہے گائیں وہ 10-10 5-5 ہزار میں لوگ خرید رہے ہیں. پتہ ہے مر جائیں چھوڑ کے یہ اونے پونے داموں میں مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے. اس مال میں برکت نہیں ہوگی کبھی بھی، یہ میری بات یاد رکھیں. خدا کے لیے ایسا نہ کریں. لوگوں کو بتائیں آپ، ان لوگوں کے ساتھ ہم نے اپنی آدھی روٹی جب شیئر کی تو اللہ نے ہمارے رزق میں اضافہ کیا تھا. یہ 1989 میں 44 سال ہو گئے. دیکھیں 44 سال میں ہم ناکام نہیں ہوئے. آج 2023 میں ہم کیسے گر گئے. ترقی یافتہ ممالک 5 سے 10 سال رکھیں تو وہاں شہری بن جاتی ہے، تو 4-4 5-5 نسلیں ان کی جوان ہو چکی ہیں. لیکن اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کیوں کریں. یہ جو جنگ ہار کے گیا نا کل سام، ان کا $1 خرب لگا کے فوجی بھی 127 ملک بھی ساتھ لے کے آیا. وہ تپا ہوا ہے کہ یہ اپنے پیروں پہ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، انہیں کیسے تباہ کریں. لیکن انہیں اندازہ نہیں ہے. یہ سوچتے ہیں سردی ہے انہیں وہاں بھیجیں گے، ان کے مسائل میں اضافہ ہوگا، وہ تنگ ہوں گے، پریشان ہوں گے، معیشت گر جائے گی. لیکن جو انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر لیبر کالونیاں بن رہی ہیں، لاکھوں گھر بنانے کے منصوبے ہیں، اور چین مدد کرے گا، نئے شہر آباد کریں گے. یہ جو افغانی پاکستان میں رہتے ہیں ان کے ٹیلنٹ اور اسکل کو آپ نے دیکھا کہ کرکٹ ٹیم کو دیکھ لیا، ابھی ہرایا انہوں نے آپ. تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں جا کے جو آباد کاری، یہ برین بن چکے ہیں، یہاں پڑھے ان کے بچے، یہاں یہ وہاں سارے ان کے منصوبے کامیاب کریں گے. میری بات یاد رکھیے گا. جس طرح آج بنگلہ دیش ترقی کر کے آگے نکل، یہ بھی لوگ نکل جائیں گے اور تانے ماریں گے. کیوں آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ زیادتی اور دشمنی باقاعدہ رجسٹر کر کے انہیں عزت اور احترام کے ساتھ وہاں بارڈر پر ترخم پر انہیں بھیجیں، ان کا سامان جائیداد مال مویشی اچھے قیمتوں پر جو جائز بنتے ہیں. ایک طرف ہم فلسطین کے لیے دل دکھتا ہے جی، روتے ہیں، وہاں ان کے لیے دروازے نہیں کھلتے، جیسے مصر نہیں کھول رہا. دوسری طرف ہم خود ان کے ساتھ کیا کریں. نواز شریف کی پختون کلچر اور پختون لوگوں سے دشمنی ہے، اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. یہ تو ہمیشہ ان کا دشمن رہا. پختون چونکہ سب پتہ ہے بچہ بچہ خان کا حمایتی ہے. اب جب نواز شریف کے دور میں، زرداری کے دور میں جب امریکی ڈرون آتے تو عمران خان ان کے زخموں پر مرہم رکھتا تھا. وہ ان کا وکیل بن کے دنیا کو سمجھاتا تھا جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں، مذاکرات کرو. اور پھر وہی ہوا. 16 مہینے بعد انہوں نے 20 سال کے بعد سمجھ آئی بات. انسانی ہمدردی کے تحت خان نے 2 مرتبہ OIC کا اجلاس کروایا کہ وہاں قحط نہ پڑے. انسانی ہمدردی. تیسرا کینسر اسپتال شوکت خانہ وہاں بنایا افغانستان. صرف انسانی ہمدردی، اس میں کوئی وہ نہیں تھا. ہم سائے ویسے دنیا میں یاد رکھیں، دوست سے زیادہ پڑوسی کا حق ہے. خاندان سے آپ دوست بدل سکتے ہیں، آپ گھر رشتے دار پڑوسی نہیں. کوئی غمی خوشی ہو سب سے پہلے پڑوسی پہنچتے ہیں. وہ حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ اتنے حقوق تھے پڑوسی کے، ڈر تھا کہیں جائیداد میں ان کے حصے کا اعلان نہ ہو جائے. ادھر پڑوس میں آگ لگے گی، اس کی حرارت اور تپش اور شعلے آپ تک بھی پہنچیں گے. اب یہ دیکھیں نواز شریف نے پختونوں کے ساتھ یہ کیا واردات کیا کی تھی. آپ کو یاد ہوگا جب سوات میں، وزیرستان میں، باجوڑ محمد میں، تیرا میں وہاں آپریشن ہوا، لوگ نقل مکانی کر رہے تھے، IDPs آ رہے تھے. نواز شریف اس وقت وزیر اعظم تھا اور شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھا. ان لوگوں نے اٹک کا پل بند کروا دیا تھا اس وقت. اب جنگ اخبار کھول کے ساری پڑھیں، بڑی بڑی سرخیاں لگی تھی. حکومت نے IDPs کے لیے اٹک پر روکنے کا، پنجاب اور سندھ میں وہاں ادھر دونوں جگہ داخلے پہ پابندی. ایسی ان لوگوں کے اندر یار نفرت بھری ہوئی ہے.